بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به ارواح پاک شهدا و قائد شهید درود میفرستم و از حضور شما حضرات و خواتین و مهمانان عزیز و به ویژه جناب آقای انجم وحید و مهمانان عزیز، سرکنسول محترم جناب آقای سلمان غنی، جناب آقای دکتر محمد سلیم، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. مرگ را در حضرت اقبال راه نیست، تا زبان فارسی زنده است او هم زنده است. جب تک فارسی زبان زنده ہے، اقبال بھی زنده ہے. آج کی گفتگو اقبال، ایران، فارسی شاعری اور اسلامی تہذیب کی تشکیل نو کے بارے میں ہے. ایک ایسا گہرا رشتہ جو قرآن کریم، اسلامی حکمت، تہذیبی شناخت، فارسی ادب، ایران اور اقبال کے درمیان موجود ہے. علامه اقبال عظیم اسلامی تہذیب کے فرزند ہے. وہ تہذیب جس کی روح قرآن کریم میں، جس کی عقلیت اسلامی حکمت میں اور جس کی بیداری فارسی شاعری میں جلوگر ہوئی. اقبال مکتب قرآن کے شاگرد اور فارسی ادب کے پرورده تھے. وہ فارسی کو حکمت اور بیداری امت کی زبان سمجھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ ان کے بہت سے فلسفیانہ اور عرفانی افکار صرف فارسی ہی کے قالب میں اپنی حقیقی گہرائی کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں. اسی لیے ان کی اہم تصانیف جیسے اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامه اور زبور عجم فارسی زبان میں تخلیق ہوئی. فارسی از رفعت اندیشم در خورد با فطرت اندیشم. اقبال کی نگاه میں ایران محض ایک ملک نہ تھا، بلکہ اسلامی تہذیب کے تسلسل اور مشرق کی روحانی و فکری میراث کی علامت تھا. وہ ایران کو مشرق کا تہذیبی دل سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ عالم اسلام کی بیداری اور وحدت کا مرکز بنے. تهران اگر عالم مشرق کا جینوا، شاید کره ارض که تقدیر بدل جای. اقبال ایرانی تہذیب کے عظیم مفکرین اور شاعروں کے مکتب میں پروان چڑھے ہیں. مولانا جلال الدین محمد بلخی سے عشق اور حرکت کا فلسفہ سیکھا اور انہیں اپنا روحانی مرشد قرار دیا. حکیم ابوالقاسم فردوسی سے حماست، عزت اور تاریخی شعور حاصل کیا اور یہ عقیدہ اپنایا کہ فردوسی نے شاہنامے کے ذریعے ایک ملت کی روح کو فراموشی سے بچا لیا. حافظ شیرازی سے عرفانی سوز اور سعدی شیرازی سے اخلاق و حکمت اجتماعی کا درس لیا. اقبال کو ملت ایران کی بیداری اور قیام پر کامل یقین تھا. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. لیکن اقبال کی عظمت صرف فارسی ادب سے محبت تک محدود نہیں، بلکہ اسلامی تہذیب کی تشکیل نو کے ان کے فکری منصوبے میں نمایان ہوتی ہے. اقبال کے نزدیک
عالم اسلام کا بحران محض سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ تہذیبی اور فکری بحران ہے. ان کے نزدیک امت مسلمہ کو اپنی روح، تاریخی اعتماد اور تہذیبی شناخت کی بازیافت کی ضرورت ہے. اس تناظر میں شاعری اور ادب محض جمالیاتی اظہار نہیں بلکہ تہذیب ساز قوتین ہے جو توحید، عدالت، آزادی، انسانی کرامت اور مزاحمت جیسے تصورات کو زندہ کر سکتی ہے. اقبال کے افکار کا ایک بنیادی تصور خودی ہے، یعنی مسلمان انسان کی باوقار، آزاد اور خودآگاه شخصیت کی بازیافت تا کہ وہ دوبارہ خلافت الہی اور اپنی تاریخی ذمہ داری کو پہچان سکے. مکان فانی، مکین آنی، ازل تیرا، ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاودان تو ہے. اقبال کے فکر و فلسفے کا از سرچشمہ قرآن کریم تھا. وہ اپنے والد کی نصیحت کے مطابق قرآن اس طرح پڑھتے تھے گویا وہ اسی لمحے ان پر نازل ہو رہا ہو. ان کی تہذیبی فکر اور ان کا تصور حیات مکمل طور پر قرآنی جہان بینی سے وابستہ تھا. اقبال مسلمانوں کے زوال کا سبب قرآن سے دوری کو قرار دیتے تھے. نقش قرآن چون که در عالم نشست نقش های پاپ و کاهن را شکست. اقبال کے آثار میں اسلامی بیداری کا تصور انقلاب اسلامی ایران میں ایک عملی صورت اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے. اقبال مسلمانوں کو عزت، استقلال اور استعمار کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتے تھے اور مغرب کی اندھی تقلید کے سخت مخالف تھے. شرق را از خود برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دختران بی حجاب. محکمی او را نه از لادینی است، نی فروغش از خط لاتینی است. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. غلامی میں نہ کاماتی ہے شمشیری نہ تدبیری، جو ذوق یقین پیدا تو کجاتی ہے زنجیری. یہی استعماری مخالفت بعد میں معاصری اسلامی بیداری کے بنیادی ستون میں شامل ہو گئی. بیداری کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی وحدت بھی اقبال کے اہم ترین مقاصد میں سے تھی. ان کے نزدیک اسلام وحدت کا پیغام ہے اور توحید کی حقیقت مسلمانوں کو ایک امت میں تبدیل کرتی ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا به خاک کاشغر. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا. نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک.
مسجد یکی، مناره یکی و از آن یکیست. قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکیست. مسجد ایک، منار ایک اور از آن ایک ہے. قبله ایک، کتاب ایک اور آرمان ایک ہے. اقبال के नज़दीक मुसलमानों के आस ताकत न दौलत में है और न असलहे में, बल्कि दिलों की वहदत मुश्तरक ईमान और कुरान की तरफ रुजू में है. आज आलम इस्लाम पहले से कहीं ज़्यादा पैगाम इकबाल का मोहताज है कि उनके उम्मत का आस बहरान सियासत या मईशत नहीं, बल्कि शनाख्त, तहजीबी, एतमाद और फिक्री इंतशार का बहरान है. एतमाद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर. ایران और पाकिस्तान का रिश्ता भी ऐसी मुश्तरक तहजीब और सकाफत से जुड़ा हुआ है. वो तहजीब जिसमें फ़ारसी सदियों तक इल्म, इरफान और हिकमत की ज़बान रही. इकबाल हमें इल्म, मानवियत, वहदत, खुद एतमादी और इस्लामी तहजीबी की तश्कील नौ की दावत देते हैं. ऐसी तहजीब जिसकी बुनियाद कुरान, अदालत, अक़लानियत, अखलाक और सकाफत पर उस्तवार हो. इकबाल माजी के शायर रही. इकबाल माजी के शायर रही. वो मुस्तक़बिल उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है. जब तक कुरान जिंदा है, जब तक फ़ारसी शायरी जिंदा है और जब तक मुसलमान नौजवानों के दिल में बीदारी की रूह जिंदा है, इकबाल का पैगाम भी जिंदा रहेगा. सबक फिर पर, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का. वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा. यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, उख़्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, मवद्दत की फरावानी. बुतान रंग खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी, न अफ़ग़ानी. या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम. میان شاخساران صحبت مرغ چمن کب تک. میان شاخساران صحبت مرغ چمن کب تک. تر بازو مه پرواز شاهین قهستانی. تا جهان باقی است، تا خورشید و مه تابنده است، بین پاکستان و ایران دوستی پاینده است. بخود شد.